نعروں کی گونج میں تشریف لاتے ہیں مبلغ اسلام خطیب الاسر خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا مفتی خان محمد قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ. آپ نعرہ سے انداز سے لگائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آستان عالیہ بندیال شریف، فیضان بندیال شریف، جگر گوش ہے استاذ العلماء، جگر گوش ہے استاذ العلماء، جگر گوش ہے استاذ العلماء. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین وعلى آلہ وأصحابه وأولياء أمته وعلماء ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس. صدق اللہ مولانا العظیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. سب پڑھیں الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. مخدوم و محترم، زیب مسند صدارت عزت مآب پیر طریقت رہبر شریعت حضرت قبلہ علامہ صاحبزادہ پروفیسر محمد
ظفر الحق صاحب بندیالوی دامت برکاتکم العالیہ، محتشم علماء کرام، مہمانان ذی وقار، خوش نصیب اور خوش بخت تمام برادران اسلام، آپ اور میں ہم سب جس عظیم درسگاہ خانقاہ میں حاضر ہیں، یہاں شہباز پر کشا ہے۔ اور سرائکی زبان میں کہتے ہیں کہ جتھاں ہومن بند دریاواں دے اتھاں کیا کرے سے مینر دی پل، جہاں سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہو وہاں قطروں کی بساط کیا ہے۔ اس لیے میں خوشگوار حیرت کے ساتھ اس سٹیج پر بول رہا ہوں اور ہمت کر کے منہ کھول رہا ہوں اور بڑی اپنے اوپر جبر کر کے یہ موتی رول رہا ہوں۔ میں سوچ رہا ہوں میں کیسے بول رہا ہوں۔ اب سمجھے ہیں کہ جہاں شہباز پر کھولتے ہوں وہاں چڑیاں، اور وہ بھی برسات میں بھیگی ہوئیں، ان پرندوں کی بساط اور اوقات کیا ہے۔ اس لیے میں اپنے آپ کو تو خوش قسمت سمجھ کے اس سٹیج پر لب کشا ہوں، ورنہ میرے دامن میں تو کانٹوں کے سوا کچھ بھی نہیں۔ آپ پھولوں کے خریدار نظر آتے ہیں، نہ گلم نہ برگ سبزم نہ درخت سایہ دارم، ہم حیرتم کے دہکاں بچے کار کشت مارا۔ اس لیے میں اس دھرتی کو اور اس عظیم ہستی کو، بلکہ پوری بستی کو، اور اس دارالعلوم کی عشق اور مستی کو سلام کرتا ہوں۔ ایک ایک لفظ میں اس ہستی کے نام کرتا ہوں۔ برادران اسلام، یہ سپیکر والے صاحب آپ اپنا نعرہ فی الحال، نعرے سے ہمیں پیار ہے لیکن آپ ادھر والوں کو ہی آج ڈیوٹی دینے دیں جو زندہ ہیں۔ گزارش یہ ہے کہ میرے اور آپ کے کریم آقا دنیا میں تشریف لائے، پھر اعلان نبوت فرمایا، اللہ نے ساری کائنات کو اٹھا کے حضور کے کاندھوں پہ دھر دیا، اور حکم یہ ہوا انداز بدل بدل کے، کہیں کہا گیا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، کہیں فرمایا گیا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اور پھر یہ بھی حکم ہوا یا ایھا الرسول بلغ، میرے رسول جو کچھ تیرے مالک و مولا نے آپ کی جانب نازل فرمایا ہے، آپ کے ذمے یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے کہ میرے پیغام کو گلی گلی کوچا کوچا پہنچائیے۔ آپ کو پتہ ہے کہ میرے نبی کے ذمے صرف مکہ مدینہ نہیں تھا، صرف حجاز کا علاقہ نہیں تھا،
بلکہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ جہاں تک اللہ کی بستی وہاں تک میرے نبی کی ہستی، اور میرے اللہ نے میرے نبی کے ذمے یہ فرض، تبلیغ کا فرض، اسلام کو پہنچانے کا فرض، لوگوں کو جہنم سے بچانے کا فرض، لوگوں کو راہ راست دکھانے کا فرض رب نے ہمارے نبی کے ذمے لگایا۔ ظاہر ہے حضور جب تشریف لائے تھے تو کوئی جماعت تو ساتھ نہ تھی۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو پہلے یکا و تنہا تشریف لائے تھے، تنہا چلا تھا میں سوئے منزل، لوگ ملتے گئے کارواں بنتا گیا۔ میرے آقا نے، ہمارے آقا نے، ہمارے نبی نے اللہ کے پیغام کو اس درد کے ساتھ، اس ہمدردی کے ساتھ، اس سوز کے ساتھ پہنچایا، جو بھی آیا وہ واپسی کا رستہ بھول گیا۔ آ کے بیٹھا تو نہ اٹھا تیری محفل سے، پھر کہیں اور تجھے چاہنے والا نہ گیا۔ صرف ایک بار نظر بھر کے انہیں دیکھا تھا، زندگی بھر میری آنکھوں کا اجالا نہ گیا۔ سرکار دو عالم نے لوگوں کے سینوں میں علم عشق کی آگ بلکہ بھٹیاں سلگائیں، اور وہ آگ لگائی کہ لوگ سونا بھول گئے، پینا بھول گئے، کھانا بھول گئے، اپنی زندگیاں تج دیں، مرد تو مرد رہے، عورتوں میں یہ حوصلے پیدا ہو گئے کہ اگر ایک بوڑھی عورت ہے، اس کے دائیں پاؤں میں رسا باندھا گیا، بائیں پاؤں میں رسا باندھا گیا، مست اونٹوں کے گلے میں رسے باندھ دیے گئے، اور اس کو کہا گیا کیا اب بھی رب سے منہ نہیں موڑے گی؟ کیا اب بھی رسول سے رشتہ نہیں توڑے گی؟ اگر نہیں توڑے گی تو یہ مخالف سمت اونٹ دوڑیں گے، تیرے جسم کے 2 ٹوٹے کر دیے جائیں گے۔ اس نے کہا ایک جسم کی بات کرتے ہو، ایک جان کی بات کرتے ہو، ایک جان کیا شے ہے، ایک بدن کیا شے ہے، لام لے چلو بند بند میرا، سونے سائیں دا لام لے چلو بند بند میرا، سونے سائیں دا پلنگ بناونے نو، لتاں میریاں دے کرو 4 پاوے، تے باہ رکھ لو باہ بناونے نو، والا میریاں دا وان وٹو، تے چم رکھ لو سیج وچھامنے نو۔ علی حیدر شاہ باقی پنجرا بچیا، اور رکھ لو یار دے جام پلامنے نو۔ میرے خون کا ہر قطرہ تیری توقیر بنے گی، میرے گرتے ہوئے آنسو سے تیری تصویر بنے گی۔ عورتوں کے اندر بوڑھی عورتیں جن کے حوصلے لوگ کہتے ہیں پست ہوتے ہیں، جوان بچے بیٹے اس بی بی کے ہاتھوں میں میخیں گڑی ہوئی ہیں، دیوار کے ساتھ بیٹے چون دیے گئے ہیں، اور بی بی کو مشروط بات کی جاتی ہے کہ بچے بچانے ہیں، چھوڑ پاک محمد کی راہ کو، بھول جا اسلام کی وفا کو۔ اس نے کہا بچوں کی کیا بات کرتے ہو، اس
تن کی کیا بات کرتے ہو؟ بقول حضرت سیدنا پیر مہر علی تن من دھن سب تجھ پہ وار دیواں، میں وار دیواں کونین پیا، تیری یاد ہے من کا چین پیا۔ بلکہ سرائکی میں کہتے ہیں میرے ہاتھ ارشد کائنات ہوئے، تیرے نقش قدم تو گھول سٹا۔ وہ آگ لگائی مدینے والے نے علم کی، بلکہ علم کے نور کی، عشق غیور کی، ایسی آگ بھڑکائی کہ میرے حضور کے غلام خدام عشاق سینہ چاک جنہیں آل اصحاب کہتے ہیں، پتھر سینے پہ بندھے ہوئے ہیں، بھوک سے گرے ہوئے ہیں، لیکن مدرسہ چھوڑ کے جاتے نہیں، غیر سے آنکھ ملاتے نہیں۔ یہ لفظوں کا کھیل نہیں ہے، یہ حق ہے، یہ پک ہے، یہ بے شک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میرے پیٹ پہ پتھر بندھے ہوتے، پیٹ پہ پتھر بندھے ہوتے، میں پیٹ پہ پتھر باندھ کے یوں نیچے گرتا، لوگ آتے میرے اوپر پاؤں رکھ کے گزر جاتے، گویا میں رستے کا پتھر تھا، میں راہ کا روڑا تھا، لوگ گزر رہے ہیں، میں پڑا ہوں بے سدھ۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کیوں پڑے ہو؟ اٹھ بیٹھو۔ کہا اٹھنے کی سکت ہوتی اٹھ بیٹھتا، لوگ آتے رہے پاؤں رکھ کے آگے جاتے رہے۔ صدیق بالکل ٹھیک، یہ ہے اہل دل کی تصدیق ہے، مدنی دا منظور نظر صدیق اکبر، صدیق اکبر قربان تھیوے قربان ونجے ہر شام و سحر، صدیق اکبر صدیق اکبر۔ حضرت صدیق جو آئے، گرے ہوئے کو اٹھایا، پھر فرمایا اوے تجھے کس نے گرایا؟ اس نے رو کے بتایا مجھے کسی نے نہیں گرایا، میں نے اپنے آپ کو آپ گرایا۔ کیوں گرایا؟ کس لیے گرا؟ کہا آج کل والا دن بھی بھوکا گزر گیا، رات بھی پیٹ خالی بیت گئی، دوسرا دن بھی آ گیا، ایک نوالا نہ ملا، میں کھاتا حوصلہ پاتا۔ اتنے اوقات آپ سمجھدار ہیں، پیٹ نہ پئیاں روٹیاں تے سبے گلاں، ایک روزہ رکھتے ہو، صبح 3 پراٹھے کھاتے ہو، لسی کے بھی پورے خیر سے 6 پیالے پی جاتے ہو، اور پھر جب شام ہوتی ہے پھر آنت اور زبان ہم کلام ہوتی ہے۔ کیوں جی؟ اتنا کچھ کھا کے بیچ میں تھوڑا سا وقفہ آتا ہے، لگ پتا جاتا ہے، لیکن جس بندے نے آج دوسرا دن بھی گزر گیا، نہ پیا ہے نہ کھایا ہے، نہ جا کے آوازہ کسی در پہ لگایا ہے، مجبور ہو کے اسی کوچے میں اپنے آپ کو گرایا ہے، صدیق نے اٹھایا ہے، پھر فرمایا کیوں پڑا ہے؟ کہا بھوک کی شدت سے۔ کہا یہ در ہے بی بی فاطمہ کا، وہ در ہے حضرت ام سلمہ کا، وہ در ہے حضرت عباس کا، وہ دروازہ ہے فلاں کا۔ تو کسی دروازے پہ جاتا، کنڈا کھٹ کھٹاتا، تجھے کھانے کو کچھ نہ کچھ مل جاتا۔ ابو ہریرہ نے کہا کیسے جاتا؟ کیسے جاتا؟ کیا مطلب ہے؟ کہا میں جان کر نہیں گیا، میں جان کر نہیں گیا۔ کیوں؟ جان پیاری نہیں ہے؟ کہا پیاری ہے۔
کہا پھر کیوں نہیں گیا؟ کہا اس خوف سے نہیں گیا کہ ایسا نہ ہو میں پیٹ کی آگ بجھانے جاؤں اور یار کے منہ سے نکلی کوئی بات رہ جائے۔ حضور آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا آئے نظر، کیا دیکھے؟ میں اور آپ نہیں سمجھ سکتے کہ اس جامعہ شریف کی شان کیا ہے، اس کی آن بان کیا ہے۔ اس میں 5 سال نہیں، 10 سال نہیں، صدیاں بیت گئیں اور میرے مصطفیٰ کا قال گونج رہا ہے، احوال گونج رہا ہے، شہباز آ رہے ہیں، پرکشا ہو کے نبی کی باتیں سنا رہے ہیں، نور نبی کے علم کا پھیلا رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، اپنا اپنا وقت نبھا رہے ہیں، اور ہم گزرے ہوں کا عرس منا رہے ہیں۔ آپ نے ایک صحابی کے بارے میں سنا ہے، کہتے میں اس لیے پڑھا ہوں ایسا نہ ہو کہ میں حضور کی مجلس سے اٹھ کے جاؤں روٹی کے لیے، لنگر کے لیے، تبرک کے لیے، اور کہیں یار کی کوئی بات، کوئی گل ککھ سواد نہ مشری اندر تے کھنڈاں بھی چکھ ڈٹھیاں، انہاں ساریاں شیواں نالوں گلاں سجن دیاں مٹھیاں۔ اگر کوئی سریکی سمجھنے والا بھی بیٹھا ہے تو میرا خواجہ غلام فرید کہتا ہے سب مشری، بھاویں میٹھا نہ بھی ملے، مشری دا نہ لیندے ہی میٹھا ہو گیا ہے منہ۔ سب مشری کھنڈ نبات بھولیوم، بھولیوم مین میں نو بھول گئی، سب مشری کھنڈ نبات بھولیوم، اعجاز مسیحی دی بات بھولیوم، میں کوثر آب حیات بھولیوم، سن شوخ سخن راولڑے دے، ڈیتے پینڈے مارو تھلڑے دے۔ یہ وہ میٹھی بات میرے نبی کی ذات۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا میں کیسے جاتا؟ صدیق نے سینے سے لگایا کہ تو نے نبی کی ایک ایک بات کے عشق میں کھانا چھوڑا، پینا چھوڑا، رستے میں گر گیا، رستے میں پڑا رہا، اور ایک ابو ہریرہ کی بات نہیں ہے۔ اب حیرت ہوتی ہے کہ ایک صحابی حضرت عقبہ بن عامر مدینہ چھوڑ کے مصر میں جا بسے، دوسرے صحابی ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کو ایک حدیث آتی تھی، یاد تھی، شک تھا ایسے ہے یا ایسے، سپیشل سواری خریدی، مدینے سے چلے، مصر گئے، کنڈا کھڑکایا، یار باہر آیا، پکڑ کے گلے لگایا، آ کھانا کھلاؤں، پانی پلاؤں، یار کو نہلاؤں۔ اس نے کہا قربان جاؤں، بس یار دی گل سنا سانو۔ تصور کریں ایک حدیث کے لیے کتنی؟ میں جتنی دیر حاضر ہوں میں بھی کئی باتیں اپنے آقا کی عرض کر جاؤں گا۔ میرے بعد بھی اندھیرا نہیں اجالا ہے، آنے والے آتے رہیں گے۔ حدیث رسول کی
سناتے رہیں گے اور آپ جھولی میں لے کے سینے سے لگاتے رہیں گے، بے شمار چیزیں آپ لے کے چل پڑیں گے، لیکن کوئی آیا ہوگا قید آباد سے، کوئی میاں والی سے، کوئی خوشاب سے، کوئی سرگودا سے، بہرحال پاکستان سے ہی آئے ہوں گے آپ، لیکن ایک ملک سے صرف ایک بات کے لیے، صرف ایک حدیث کے لیے ہے کون یہ متلاشی؟ یہ بندہ سرکاری ہے، نام ابو ایوب انصاری ہے۔ ایک حدیث سنی، آگے حیرتناک بات ہے، حدیث سن کے کہا السلام علیکم، حضرت عقبہ نے کہا اوے مدینے سے میرا یار آیا، میرے محبوب کا دلدار آیا، میرے رسول کا یہ 6 مہینے جس نے اپنے گھر میں بٹھا کے نبی کو کھلایا، وہ میرا مہمان آیا، کھانا نہیں کھائے گا؟ اس نے کہا نہ پینے کے لیے آیا نہ کھانے کے لیے آیا، میں تو یار کی ایک بات سننے کے لیے آیا۔ کہا ایک رات رہ جا، اس نے کہا رات بھی بھاری ہے، میرا نام ابو ایوب انصاری ہے۔ سامان بھی نہیں کھولا، پڑھو کتابیں، سامان بھی نہیں کھولا، پلٹ کے سواری پہ بیٹھ گئے۔ کہا عقبہ بن عامر شکریہ، تو نے ایک بات یار کی بتائی ہے، ادھر نیچے کل خدائی ہے، ایک بات محبوب کی سوائی ہے، پر ہمیں سمجھ نہیں۔ یہاں ایک بات نہیں، یہاں ایک ایک بزرگ بیٹھا ہے، ہر روز یہاں بخاری کھلتی ہے، مسند شریف کھلتی ہے، ہر روز یہاں مشکات شریف کے درس ہوتے ہیں، ہر روز نبی کے علم کے یہاں دریا بہتے ہیں۔ ہم نہیں، ہمارے پچھلے کہتے ہیں، ہم ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے، یہاں یہ سمندر ٹھاٹھ میں تھا، یہ دریا نور کا بہ رہا تھا، اور شکر ہے کہ اب تک بہ رہا ہے، اپنی پرانی کہانی اپنی زبانی کہہ رہا ہے۔ یہ ایک بندہ نہیں ہے، آپ جس کے کاندھے پہ ہاتھ ٹکائیں گے ایسے ہی عاشق نظر آئیں گے، ایسے ہی عاشق آپ کو نظر آئیں گے۔ یہ ابو ایوب کی بات میں نے کی، ایک اور نام بتاؤں، ایک اور بزرگ جن کا نام ہے حضرت جابر۔ حضرت، ان کا مسجد نبوی میں الگ مدرسہ تھا، وہاں بیٹھ کے حلقہ قائم ہے، نبی کا علم لٹا رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں۔ ایک حدیث، اور حدیث سنیں گے تو آپ حیران ہوں گے، ایک حدیث کے لیے انہوں نے بھی سواری سپیشل خریدی، نکلے پورا مہینہ رات دن سفر کرتے کرتے ملک شام میں پہنچے، حضرت عبداللہ بن انیس انصاری کے دروازے پہ پہنچے اور جا کے کہا کہ حدیث تو مجھے آتی ہے، لفظ کا آگا پیچھا ہے، بس اس لفظ کو ٹھیک کرنے کے لیے پورا مہینہ سفر کیا ہے، آیا ہوں جاؤں گا، بس یار کا ایک لفظ اڑ رہا ہے، عشق عقل سے لڑ رہا ہے، پر دریا عشق کا چڑھ رہا ہے، ایک لفظ کیا کہنے۔ اب اندھے ہیں لوگ، کہتے ہیں جی حدیث ایسی اور ایسی، اوہ تو کمبخت کیا جانے، تو نہ دیدی گہے سلیمان را، چے شناسی زبان مرغاں را، تو اس راہ میں کبھی آیا نہیں، تو نے کبھی یہ دروازہ کھولا نہیں، تجھ سے یار کبھی بولا نہیں، تو کالج کی سرزمین سے باہر نکلا نہیں، تو اپنے دفتر سے باہر پاؤں تو نے پایا نہیں، تجھے کیا پتا کہ یہاں کیا کیا خرچہ ہوا ہے۔ ایک حدیث کے لفظ میں ذرا شک پڑ گیا،
یہ روات عام نہیں، صحابی ہے۔ حدیث کیا ہے؟ حدیث تھی من ساتارا مسلمن خزیہو ساتارہ اللہ یوم القیامہ، جو مسلمان کے پردے یہاں رکھے گا اللہ اس پردے رکھنے والے کے پردے وہاں رکھے گا۔ اللہ، بظاہر یہ چھوٹے سے لفظ لگ رہے ہیں، چھوٹے سے لفظ لگ رہے ہیں، جو کسی کا پردہ رکھے اللہ اس کے پردے رکھے گا۔ ایک کم سوکھا ہے یا اوکھا؟ بڑا ہی اوکھا ہے۔ میں کسی جگہ گیا، ظاہر ہے میں کوئی اتنا بڑا علامۃ الورا تو ہوں نہیں، میرا ایک لفظ ذرا اوپر نیچے ہو گیا، میں نکلا بعد میں تھا، ایک مولانا دوسرے مولانا کے کان پہ منہ دھرے ہوئے تھا، اے خان محمد قادری شدہ اردو بڑی کمزور ہے، اور کچھ ملا نہ ملا میری انہوں نے انگوٹھا دھر دیا، یعنی کچھ نہ کچھ کرم۔ پردہ نہیں رکھا بلکہ پردہ کھول دیا، جس بات کو نہیں بولنا تھا اسے۔ لیکن جہاں ہم بیٹھے ہیں یہ علم اور عقل اور عشق کے وارث تھے، انہوں نے یہ ہمیں سکھایا۔ وہ جو وارث شاہ نے حدیث کا ترجمہ سنایا، وارث شاہ نہ بھید صندوق کھلے، وارث شاہ نہ بھید صندوق کھلے، بھمیں جان دا جندرا ٹوٹ جائے، اکھیں ویکھ کے مرد ہی چپ کر دے، اکھیں ویکھ کے مرد ہی چپ کر دے، بھمیں جان بھمیں چور ہی جھگڑا لٹ جائے۔ اب وہ حدیث بھی پیش نظر رہے، یہ فقیر کا قول بھی، اور ادھر میرے حضور جنید بغدادی، آپ رات کو پڑھ رہے تھے خانقاہ میں نماز، جناب عزت مآب حضرت چور صاحب جو تشریف لائے، آ کے کرم فرمایا، جنید بغدادی کا کرتا اٹھایا، بغل میں دبایا، نظر ہی نہیں آیا۔ ظاہر ہے سپیشلسٹ جو تھا۔ صبح ہو گئی، صبح ہوتے ہی بازار آیا، برسرے بازار آیا، ایک دکاندار کو کہا ادھی قیمت تے لے لے، یہ پرانیاں گلیں، اس نے کہا نہ، جب تک گواہی نہ ملے کہ یہ تیرا ہے میں نہیں خریدوں گا۔ اس نے دوسرا تیسرا چوتھا بندیال، قید آباد، میٹھا ٹھوانا، جوہر آباد، حتیٰ کہ خوشاب، کسی بھی دکاندار نے کرتا نہیں لیا۔ جنید بغدادی سائیں گزرے کہ رات والے مور جی ساڑھے ہی چور جی کو کرتا ہمارا بیچ رہے ہیں، روزی بیچارے کی خراب ہو رہی ہے، محنت کا پھل نہیں مل رہا۔ ہر دکاندار کہتا ہے کوئی گواہ لیا، کھسکتے کھسکتے دھیرے دھیرے نیڑے جا پہنچے، چور دے کندے نال کندھا ملایا تے دکاندار نو آہستہ فرمایا، گھن گھن اساں گواہی دیندے پیوں۔ نہیں سمجھے، جوتے کے قابل تھا پر گواہی دے رہے ہیں کیوں؟ وارث شاہ نہ بھید صندوق کھلے، بھمیں جان دا جندرا ٹوٹ جائے۔ تو اتھے پردے رکھ، رب تیرے اتھے پردے رکھ۔ ایک چھوٹی سی بات، حضرت عثمان خیر آبادی رحمت اللہ علیہ بیچتے تھے بازار میں سالن اور زیادہ تر چھولے بیچتے تھے، ریڑی لگاتے تھے، پھر شام کو آ کے بچوں کو بھی پڑھاتے تھے، چھولے بھی لگاتے، روزی ادھر سے کماتے، باقی معاملے مدرسے کے ادھر سے کرم فرماتے۔ آپ کے پاس ایک بڑا ہی دیانتدار آیا،
اس نے آ کے کھوٹا پیسہ پکڑ کے آپ کے ہاتھ پہ ٹکایا، چھولے دیجئے، جلدی کیجئے۔ بابے ویکھے آتے پیسہ کھوٹا، انہاں مٹھ چا گھٹی تے فوراً اپنی او صندوقڑی دا در کھولیا تے وچ ڈولیا، لے ڈھولیا، پوری پلیٹ بھر کے دی چھولوں کی کھا جا۔ اس نے سمجھا اے مولوی صاحب ہورانو پتہ ہی کوئی نہیں کھوٹا کی ہوندے تے کھرا، حالانکہ وارث شاہ صراف سب جان دینے، وارث شاہ صراف سب جان دینے، عیب کھوٹے پیسے والے آندے، انہاں نو پتہ سارا ہے، لیکن پھر بھی صندوقڑی دا دروازہ بند، لے جا۔ او جو گیا نا قید آباد بازار، انہیں جا کے ہول ہول پا دیتی، انہیں آکھا ہے مولوی صاحب تے بابا جی جیڑے نے انہاں شودیاں نو کھوٹے کھرے دا پتہ ہی نہیں لگدا، جنہیں کھوٹے پیسے آلے ہو آؤ بابے نو پیسے ٹکاؤ تے رج کے چھولے۔ ماشاءاللہ جیڑا بھی سی ہر کوئی چنگیاں دے یار چنگے تے بریاں دے یار برے، او سارے ٹھٹ لگ گئے بابے دی ریڑی تے، کھوٹے پیسے آلے آندے آمن کھوٹے پیسے پکڑامن تے رج کے ایک دی جگہ دو دو پے کھامن تے بابے ہوری بھی اندرو اندرو مسکرامن۔ لٹ کے بھی خوش ہوں کہ اشکوں سے بھرا ہے دامن، دیکھ او غارت کرے جائیں یہ بھی خزانے میرے۔ لٹ کے بھی بابا خوش ہے۔ چند دن گزرے بابا عثمان کا وقت آخری آیا، ادھر اسرائیل نے گردن پہ پھندا چڑھایا تے بابے عثمان نے رو کے نعرہ لگایا، لے ربا ہن میرا وارا آیا، مولا میں تیرے بندوں کے پردے رکھتا رہا، میں نے تیرے بندوں کے عیب نہیں کھولے، میں نے تیرے بندوں کے عیب ورق کے نہیں کھولے، مولا کرم کما، میں نے تیرے بندہ سمجھ کے ان کے عیب پہ اس لیے پردہ ڈالا کہ یہی بول گیا تھا کملی والا، میں نے اس لیے پردہ ڈالا فرما گیا کملی والا، مولا ہن میری واری ہے، میرا آخری وقت ہے تے میری ذات تے پردے رکھ۔ ایک ایک حدیث کے لیے ملکوں کا سفر کرتے تھے، لیکن کیوں نہ انہیں سلام کریں یا ان جیسا کیوں نہ کام کریں، جنہوں نے کہا ملکوں کیوں دھکے کھاؤ گے، آؤ ایک چھوٹے سے قصبے بندیال آؤ گے، تھوک کے حساب سے لے کے جاؤ۔ حضور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، ہاں بس آنکھ ہونی چاہیے دیکھنے والی۔ حضرت امام ابو داؤد، یہ جو حدیث پاک کی کتاب ابو داؤد شریف، اس کتاب کے مؤلف حضرت امام ابو داؤد آپ بیٹھے پڑھا رہے تھے، اچانک خبر ملی کہ اولیاء کا بادشاہ سہل بن عبداللہ تستری آپ کے مدرسے میں آپ کو ملنے آ رہا۔ جنگل کی آگ کی طرح خبر شہر میں پھیلی، اور پھر جسے خبر ہوئی نہ بچہ رہا نہ بوڑھا رہا، جوتیاں چٹک رہی ہیں، ٹوٹ رہی ہیں، مخلوق خدا بھاگی آ رہی ہے، آؤ ابو داؤد کے مدرسے میں چلو، اولیاء کا سلطان آ رہا ہے۔ دو بزرگوں کی ملاقات ہوگی، رحمت کی برسات ہوگی، اور پھر ایک دوسرے کو سوغات کے سودے ہوں گے، آؤ تکیں تو صحیح شہنشاہ سے شہنشاہ ملتا کیسے؟ حضرت سہل بن عبداللہ اولیاء کا ٹھٹ لگ گیا، علماء، مشائخ، فقراء، امیر، فقیر، سارا شہر امنڈ آیا کہ امام ابو داؤد کے مدرسے میں ایک اللہ کا ولی آ رہا۔
بس آنا تھا۔ آپ جب آپ کے حجرے کے اندر داخل ہوئے تو حضرت امام ابو داؤد نے اپنی اس جو پھٹی سامنے اس پہ پاؤں کا ہاتھ کا زور رکھ کے اٹھنے لگے، اور حضرت سہل بن عبداللہ نے فرمایا میرے حضور کی حدیث کے نوکر، میرا عرض ہے اٹھنا نہیں۔ بس اتنا کہنا تھا، پاؤں وہیں جم گئے۔ حضرت امام ابو داؤد وہیں ایسے کر کے بیٹھے، اور اولیاء کا عظیم بادشاہ حضرت سہل بن عبداللہ آئے اور آ کے گھٹنے ٹیک کے نبی کے دین کے عالم کے سامنے کہا جو میں عرض کرتا جاؤں کرم سے مانتے جانا۔ کہا آپ حکم کریں آپ۔ کہا ذرا چہرہ اوپر کرو، ایسے کر لیا۔ کہا ذرا منہ کھول لیا۔ کہا تھوڑی سی زبان باہر نکال لی۔ حضرت سہل بن عبداللہ نے زبان پہ منہ رکھا، زبان کو چوما، آنکھ میں آنسو کا طوفان، ہاتھ جوڑ کے کہا مراد پوری ہو گئی۔ کہا حضور سمجھ نہیں آیا۔ فرمایا حسرت تھی سالوں سے میں اس زبان کو کبھی چوموں گا جو زبان صبح و شام میرے نبی کے اقوال سناتی ہے، احوال بتاتی ہے، اس زبان کو چوم کے آؤں گا۔ آج سالوں کی حسرت پوری ہوئی، اس زبان کے بوسے لے کے جا رہا ہوں۔ اب کوئی عمل کام کرے نہ کرے، ایک عمل کافی ہے۔ مولا تیرے بندے سہل کی زبان نے اس زبان کو چوما ہے جو زبان محمد عربی کی باتیں سناتی ہے، یہ نور پھیلاتی ہے۔ میں جمعہ 4 دن میری کیا اوقات ہے، میں بندیال کی دھرتی پہ قربان جاؤں جس پہ صدی سے زیادہ ہو گیا مسلسل رحمت کی برسات ہے، اور بٹ رہی مدینے والے کی سوغات ہے، اور پھر یہ بھی نہیں دن ہے یا رات ہے۔ اس لیے اس دھرتی کا کیا کہنا، اس زمین کا کیا کہنا، بس سیدھی بات دیکھنے والی آنکھ چاہیے، سمجھنے والا عقل کا نور چاہیے، دل میں عشق کا سرور چاہیے، ورنہ اگر بندے کی آنکھ میں میل ہو، یوسف ہے، یوسف ہے، حسن یوسف ہے علیہ الصلوۃ والسلام، لیکن بھائی سامنے بیٹھے ہیں، بھائی یوسف کے علیہ السلام سامنے بیٹھے ہیں، اور گلاں ہوندیاں پئیاں، لین دین ہو رہا ہے، پتہ نہیں پیا لگدا ہے اے مصر دا بادشاہ ہے یا یوسف ہے، تے ابے ہوری گھر ستے پئے نے تے آدے پئے نے یا بنی یذهبوا فتحسسوا من یوسف و اخیہ انی لاجد ریح یوسف، انہوں کئی 100 میلاں تے خوشبو آندیے، اے سامنے نے شکل پچھانی نہیں جاندیے، میں آکھے ربا کو گھر وچ وسدے نے، اکو خونے اکڑیانو نظر آ کے بھی سنیارا نہیں گیا، ایک اتھے ستے نارے مار دائے میں نو خوشبو آن دیئے، جواب آیا دل وچ میل ہوئے تے سامنے نور نظر نہیں آندہ، جے دل وچ پیار ہوئے بھامے وچ دیوار ہوئے۔ سمجھ آئی میرے لال؟ فیضان بندیال، فیضان بندیال، اے ہر کسے نو اے بندیال اے ملکان دا پینڈ، ہائے ہائے جنہ پھڑ کے کھوہ وگایا کی انہاں دے بھانے
کھوٹے درمی ویچ دیتوں نے او بھی زور دھنگانے گھنن گاہک زلیخا آوے تے مل پچھے یعقوبوں تاں واہ پوے محمد بخشا صورت سیرت خوب مدرس ہو بندیال کا اور ہو حق و صداقت کی سامنے نشانی دنیا جسے کہتی تھی مولانا شاہ احمد نورانی او مدرس بندیال آلا انج کھلوتا ہے تے مولانا نورانی وڈے وڈے دنیا دے او قد و قامت دے سلاطین لیکن نورانی دے اگے وچھی ہوئی زمین او مولانا نورانی جھوک کے نیرا موک کے ہاتھ نو چوم کے ارد گرد گھوم کے اوے سونےاں تو تے چنگے بھلیاں نو ہاتھ انج پھڑاندا ہے تے اے بندیال وچ کیے انہاں آکھیا ہے جڑا بندیال ہے اے تینوں پتہ نہیں گودڑی دے وچ لال ہے اتھے جیڑا میرے نبی دا کمال ہے اتھے پہنچدا نہ خواب ہے تے نہ خیال ہے بندے تو دو ہی قسم کے ہوتے ہیں نا حضور ایک وہ جن کا عرس منا رہے ہیں اور اس شہباز کی جگہ کوئی زاغ نہیں آئے پھر شہباز آئے پھر حضرت اقبال نے تو وہ تو میٹھا شکوہ کیا تھا کہ زاغوں اقابوں کے نشمن میں غابوں وہ جو ہے زاغوں کے تصرف میں اقابوں کے نشے من لیکن میرے سجن میری من اتھے انج نہیں اتھے شہباز دی جگہ پھر شہباز دی جگہ پھر شہباز تے آخ دینے بندے نو چیک کرنا ہوئے نا تے او دے ویڑھ چ نہیں بار جا کے پوچھ کی حال ہے اتھو پوچھ آلیوں پوچھ دیوالیوں پوچھ ماحول تو پوچھ گول تو پوچھ کی حال ہے کس طرح جا رہا اے اپنا پنڈ بدیال ہے یہ پرلا آنکھے کمال ہے چلو مخالف ہوئے تھے آنکھیں کمال ہے سڑ کے واہ نہ کرے آہ تا کرے یہ بندیال وہ ہے مخالف جب نام آتا ہے واہ نہیں کرتا تو آہ ضرور کرتا ہے اور اپنا ہے تو کہتا ہے بندیال کی اس جامعہ کی دھرتی میں اتنی چاس ہے اتنی غضب کی رس ہے پتہ نہیں انہوں نے ڈال رکھی گھڑے میں شربت نو رس ہے جو بھی آیا کراچی والا آیا پکا ہی ڈیرا لگایا اب تو سڑکوں کا بھی کچھ نہ منہ متھا ہے ورنہ پہلے تو جنی نیچے لتھا ہے اللہ اکبر حضرت مرد حق مرد غازی خان نیازی یہاں آتے رہے اپنے اچھے لمبے ترے کو جھکاتے رہے جو بھی آیا فیض پایا وہ فیض کیا تھا وہ فیض وہی تھا حضرت امام نووی آپ نے خواب دیکھا خواب میں چہرہ جناب دیکھا اور آنکھ لگی تھی سامنے نظر کے وہ نور جمال تھا یعنی خود آمنہ کا لال تھا نووی نے رو کے ہاتھ جوڑے لجپالا میں غریب کتھاں تساں کتھاں اساں کتھاں پیگیاں لمیاں وتھاں تو عرب چ خوش میں جھنگ چ تنگ تو رانجھن کت میں ہیر کتھاں تیرا شان کرم لولاک لما میرا اجڑیا حال ظہیر کتھاں تو حسن دا شاہ میں محض کو جھی ہاں بندہ میل اخیر کی تھا ناشاد ہے سر تے خالی ہاتھ کوئی لیر کی تھا تو مدنی پیر کی تھا میں فقیر کی تھا میرے حضور میں تو مسیت میں پڑا رہتا ہوں
تیری باتیں بانٹتا رہتا ہوں، تیری باتیں لکھتا رہتا ہوں، تیری باتیں سناتا رہتا ہوں، تیرے دین کی سوغاتیں بانٹتا رہتا ہوں۔ ٹوٹی ہوئی میری چٹائی ہے، میرے ہاں کون سی کل خدائی ہے، لیکن آج میری جھونپڑی پہ اے شہنشاہ کائنات تیری ذات آئی ہے۔ میرے کریم نے ایسے ہاتھ کھولے، فرمایا باتیں نہ بنا، سامنے میرے سامنے ذرا ماتھا آگے کر۔ امام نووی ایسے ہوئے، میرے نبی نے اپنے دونوں ہونٹ امام نووی کی پیشانی پہ رکھ کے بوسہ لیا، بوسہ دے کے کہا اے نہ آکھیا کر میں فقیر ہاں، میں غریب ہاں، میں کیاں، انت شیخ سنتی، تو میری حدیث کا شیخ الحدیث ہے، تو میری سنت کا عالم ہے۔ کوئی تیرے مقام کو کیسے پا سکتا ہے، کوئی تیری منزل پہ کیسے آ سکتا ہے، اس لیے تیری ٹکر کا کوئی اور آدمی نہیں ہے، کیونکہ تو میری باتوں کا، سوغاتوں کا بانٹنے والا ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل، آپ کو پتا ہے کہ ان کو 4 بیڑیاں پاؤں میں ڈالی گئی، 56 سال کی عمر تھی، رمضان کا آخری عشرہ تھا، امام احمد بن حنبل کو پکڑ کے 4 بیڑیاں ڈالی گئیں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، گردن میں توق ڈال کے کہا گیا آپ پہ چڑھ اونٹ پہ، اور پیچھے جلاد کھڑے کر دیے گئے، ایک ایک جلاد 5 کوڑے مارے، ایک ایک جلاد، اور جب کوڑا پڑتا، امام بخاری کہتے ہیں یہ کوڑے اتنے زور سے جلاد مارتے تھے، اگر ہاتھیوں پہ پڑتے ہاتھیوں کی چیخیں نکل جاتی، مگر جو ہی امام احمد بن حنبل کی پیٹھ پہ کوڑا پڑتا، پاؤں بیڑیوں میں بندھے ہوئے نعرہ پھر لگاتے القرآن و کلام اللہ۔ تم کہتے ہو دین کی خدمت سوکھی ہے، دین کا یہ انگاروں کا تھال سر پہ رکھنا ہوتا ہے، جرم کوئی نہ تھا، یہی کہتے تھے القرآن کلام اللہ غیر و مخلوق، یہی نعرہ تھا۔ حالت پھر وہ بنی کہ جس وقت بغداد سے طرطوس لائے گئے، اوپر برس رہے ہیں کوڑے، اور کوڑوں کی بارش سے پسلیاں ٹوٹ گئیں، چمڑا پھٹ گیا، بے ہوش ہو کے زمین پہ جا پڑے، ادھر آنکھ بند ہوئی، ادھر پتہ کس کا دیدار؟ حضرت خواجہ نظام فرماتے ہیں 500 بار ہوا احمد کو اللہ کا دیدار۔ کس کا؟ 500 بار خواب میں ہوا اللہ کا دیدار۔ حضرت امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ جب بار بار میرے رب نے مجھ پہ کرم کمایا، میں نے خواب ہی میں پوچھا کہ دنیا نے مار مار کے میرے بازو توڑ دیے، میری پسلیاں ٹوٹ گئیں، میں چلنے کے قابل نہیں رہا، میرے رمضان کے روزے میں دنیا نے میری پسلیاں توڑی، لیکن اے اللہ تو بار بار کرم کماتا ہے، مجھ غریب کو اپنے جلوے دکھاتا ہے، میرا کیا عمل تجھے پسند ہے؟ جواب آیا بے کلامی یا احمد، احمد تجھے قرآن سے پیار ہے، مجھے تجھ سے پیار ہے۔ آپ سمجھتے ہیں یہ جو سیدھے سادے فقیر یہاں بیٹھے ہیں، کیونکہ بڑے بڑے جبے کبے پہن کے بڑی دستاریں باندھ کے نہیں بیٹھے، ان کی اوقات کیا ہے؟ ان کی اوقات تجھے مجھے پتا نہیں ہے، اسے پتا ہے ان کی اوقات کیا ہے۔ امام احمد بن حنبل اسی حالت میں تھے۔ امام شافعی کو امام عینی نے بخاری شریف کی شرح میں لکھا، رسول اللہ نے امام شافعی کو زیارت کرائی اور کہا شافعی احمد بن حنبل کو میرا سلام کہنا، احمد بن حنبل کو میرا سلام کہنا۔ امام شافعی نے کہا احمد بن حنبل تجھے سلام کہ تیری وجہ سے یار نے مکھ دکھلایا ہے، ورنہ میں نے محنت میں نے بھی کم نہیں کی۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ جناب یہ پی ایچ ڈی وغیرہ وغیرہ، یہ آپ کے درجنوں پی ایچ ڈی یہ جو یہاں فقیر پڑھاتے ہیں ان کی جیب میں پڑے رہے۔ امام شافعی نے اجماع امت کے ایک مسئلے کے لیے
قرآن سے استدلال انہوں نے کہا کس آیت سے ہوتا ہے کہ اجماع امت بھی سند ہے. کہتے ہیں ایک مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے میں نے 300 مرتبہ پورا قرآن پڑھ ڈالا. امام راضی کو پڑھیے. مجھ سے کوئی پوچھے مہینے میں کتنے سپارے پڑھتا ہے، میں بڑا علامہ ہوں، بڑا پیر صاحب ہوں، میں کوئی پوچھے نا مجھ سے ایک مسئلے کے لیے کتنی 100 بار، 300 بار ایک مسئلے کے لیے. اور امام شافعی نے ایک مسئلہ ثابت کیا ہے، یہ مؤسس ہے اصول فقہ کا، یہ مدون ہے اصول فقہ کا میرے امام اعظم کے بعد. وہ امام شافعی کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے بولا شافعی احمد کو میرا سلام کہنا. آپ نے اپنے سب سے بڑے علامہ فاضل شاگرد کو بلایا اور بڑے راز سے بتایا، جا احمد بن حنبل کے مدرسے میں جا، پاک صاف ستھرا ہو کے جانا اور جا کے دونوں ہاتھوں سے سلام فرمانا، پھر جھک جانا، پھر اسے کہنا کہ سونے احمد تجھے مدینے والا سلام کہتا ہے. جب وہ قاصد پہنچا حضرت امام احمد بن حنبل کی خدمت میں اور جا کے کہا مجھے حضرت امام شافعی نے بھجوایا، کہا میرے قبلہ کعبہ کی طرف سے پیغام محبت آیا. امام احمد بن حنبل نے اٹھ کے استقبال فرمایا. قاصد نے آہستہ سے بتایا کہ امام شافعی نے فرمایا کہ میرے ذریعے پاک رسول نے آپ کو سلام فرمایا. پہلے گرے، تڑپتے رہے، پھر اٹھ کے رو رو کے کہا آج احمد کے پاس پھٹے ہوئے کرتے کے سوا کچھ بھی نہیں. 70 سال ہو گیا نبی کا دین پڑھاتے پڑھاتے، لوٹ لیا ظالم حکمرانوں نے مجھے، مار مار کے میرا بدن چیر پھاڑ کے رکھ دیا. آج ایک کرتا ہے پھٹا ہوا، پسینے میں ڈوبا ہوا، اس پہ بھی ٹاکیاں لگی ہوئی ہیں. اس کے بنا دولت کوئی نہیں، لیکن مجھے شرم آتی ہے یار کا قاصد سلام لے کے آئے خالی ہاتھ چلا جائے. وہی پھٹا کٹا کرتا اتار کے سمیٹ کے کہا قاصد شافعی سے کہنا احمد کے پاس کچھ نہیں بچا، کتابیں پڑھی ہیں یا پھٹا کرتا ہے، یار یہ تحفہ قبول کر، تو نے اتنی بڑی سوغات، اتنا بڑا سلام مجھے دیا ہے. حضرت امام شافعی کے بعد جب کرتا پہنچا اور شاگرد نے ابھی یوں تھاما ہوا تھا، امام شافعی بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں، سارے حیرت کا سمندر میں ڈوب گئے، اٹھے روتے ہوئے، ایسے ہاتھ کیا. قاصد نے کہا حضور کیا؟ جیسے ادب والے قرآن اٹھاتے ہیں ایسے کیا اور کہا وہ کرتا مجھے دے. جب کرتا ہاتھ میں آیا پہلے سینے سے لگایا، پھر آنکھوں سے لگایا، پھر اپنے خاص پیالہ منگوایا جس میں پانی پیتے تھے، اس میں پانی ڈال کے کرتا ڈالا، کرتے کو اندر ڈال کے بھگویا، بھگو کے نچوڑ کے آب زمزم کی طرح پینا شروع کیا. دنیا رونے لگی. حضور کٹا پھٹا پسینے میں بھیگا کرتا، فرمایا اس کرتے کے دھون کو اس لیے پی رہا ہوں کہ یہ محمد کے دین کے نوکر کے بدن سے لگا ہوا کرتا ہے. اللہ اکبر. جاتے جاتے آخری ایک دو موتی حضرت امام مالک، ہارون الرشید سامنے گھٹنے ٹیک کے بیٹھا ہے. ہارون الرشید سے پاورفل بادشاہ اسلام کی تاریخ میں شاید ہی آیا ہو. اور حضرت اقبال کہتے ہیں، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے، اے نوا پرداز گلدار حدیث، است خواہم درس اسرار حدیث،
خیز دردار الخلافہ خیمزن، لال تاک کے بند اندر یمن. کب تک بیٹھے رہو گے یہاں؟ چلو میرے ساتھ. وزیر سامنے ہوں گے، گورنر سامنے ہوں گے، پڑھانے کا مزہ تو آئے گا. مدینے کی چھوٹی سی بستی میں کس کو پڑھاتے ہو؟ آپ نے فرمایا مصطفیٰ را چاکرم، نیست جو سودائے اندر سرم. بادشاہ تیرا نوکر نہیں ہوں، میں ان کا نوکر ہوں. مجھے نہ تیری شاہی سطوت کا خیال ہے، نہ تیری دولت و اپن عظمت کا خیال ہے، میری نس نس میں آمنہ کا لال ہے. برنخیزم حریم پاکے ہوں، میں ایک لمحے کے لیے بھی ان کے کوچے کو چھوڑ کے جا نہیں سکتا. زندہ از تقبیل خاک یثربم، میں تو اس مٹی کو چوم چوم کے جی رہا ہوں. تو کہتا ہے کہ میں یہ مدینہ چھوڑ دوں؟ نہیں چھوڑ سکتا. وہ امام مالک آپ فرماتے تھے کہ دنیا کہتی ہے نبی کی نوکری کرنے سے کیا ملتا ہے؟ فرماتے ما بت لیلتن الا رأیت رسول اللہ. فرمایا مدینے میں جب بھی رات ہوتی ہے میری نظر کے سامنے نبی کی ذات ہوتی. یہ سوغات ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی. اس کے اندر اگر اخلاص بھی ہو، وفا بھی ہو، رضا بھی ہو، درسگاہ بھی ہو اور خانقاہ بھی ہو، پھر دماغ میں پیارا مصطفیٰ بھی ہو، پھر رضائے خدا بھی ہو، تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے. اٹھ فریدا ستیا تے میلہ ویکھن جا، شاید کوئی بخشیا مل جاوی تے تو بھی بخشیا جا. میلہ یہی ہے جو لگا ہے یہاں. میلہ جلیبیاں کھانے والا نہیں ہوتا، قتلمے کھانے والا نہیں ہوتا. یہ میلے ہیں، یہاں اتنے لوگ پیارے ہیں، یہاں رحمت کے نظارے ہیں. اللہ تعالیٰ میری حاضری، آپ کی تشریف آوری اور عرس پاک کی اس خوبصورت محفل کے جو یہ رنگ ہیں اور آہنگ ہیں، میرا رب قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.